اسٹوری آف ابراہیم ہے 69 ورس آنورڈ. ابراہیم علیہ السلام فادر آف پروفٹس، اور قلب سلیم ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے آیت نمبر 89 میں، کہ اللہ نے کہا کہ قیامت والے دن جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے گا اللہ اسے معاف کرے گا. قلب سلیم ہوتا ہے ایسا قلب، ایسا دل جو پاک ہے، جس میں کوئی گرج نہیں ہے، جس میں جو ہے وہ کوئی خیانت نہیں ہے، جس میں کوئی سختی نہیں ہے، اس کو قلب سلیم کہا گیا، ایک نرم دل. اور ابراہیم علیہ السلام کے دل کو بھی قلب سلیم کہا گیا ایک اور صورت میں. تو قلب سلیم اگر کسی نے اچیو کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر انبیاء کی سنت میں ہی چلنا پڑے گا، اور اللہ سے قلب سلیم کی دعا بھی کرنی چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے کہ کس طرح انہوں نے ڈائلاگ کیا اپنے والد سے، اپنی قوم سے بتوں کے بارے میں، اور پھر انہوں نے دھمکی دی والد نے کہ تم نہیں جاؤ گے تو میں تمہیں مار بھی دوں گا. والد اپنے باپ کو یہ کہہ رہا ہے، اس کے باوجود ان کا رویہ کیا تھا؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، کوئی بدتمیزی نہیں. تو یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے. ہم ایگریسو ہو جاتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ وہ آگے سے رویہ کیسا رکھ رہے ہیں. بہرحال اس کے بعد سٹوری آف نوح علیہ السلام، آیت نمبر 105 آنورڈ. نوح علیہ السلام ظاہر ہے کہ ایک جید نبی اور رسول، اور طوفان نوح یہ تو آلموسٹ ہر ریلیجن کی کتاب میں موجود ہے. ایون ہندوز کی اپنشد میں، ویداز میں طوفان نوح کا ذکر ہے. کوئی بھی اسکرپچر آپ دنیا کو اٹھا لیں، اس میں ایک قصہ آدم و ابلیس اور ایک طوفان نوح یہ ضرور آپ کو ملیں گے، جو کہ ایک پروف ہے کہ شروع سے نبی آ رہے ہیں اور شروع سے جو ہے وہ ہدایت آ رہی ہے، لیکن وہ ڈسٹارٹ ہو گئی ڈیفینیٹلی. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بڑا ستایا، بڑے کم لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور ہر نبی کے قوم کے لوگوں کی جو ایک بڑی ٹاپ کی کہہ لیں بہانہ ہوتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان، تم میں کیا اسپیشل بات ہے. دوسرا یہ کہ تمہیں فالو کرنے والے تو غریب غرباء ہیں. یہ دو بہانے، یہ دو ایکسکیوزز آپ کو ہر نبی کے جو وہ ڈس بلیورز ہیں ان کے ملیں گے. پھر قوم عاد کا ذکر آتا ہے آیت نمبر 123 آنورڈ. ارم ذات العماد، سورہ فجر میں اللہ کہتے ہیں نا کہ دیکھ تیرے رب نے قوم عاد کو کیسے تباہ کیا، وہ کہ جو سٹی آف پلرز والے تھے. ارم ذات العماد، جو کہ پلرز والے، بڑے بڑے ہیوج پلرز انہوں نے بنائے تھے. یہ اس پہ تھوڑی آپ ریسرچ کریں. قوم عاد یہ اصل میں عمان اور یمن کا علاقہ ہے، سعودن عربیہ، جہاں پر جو ہے ان کے ابھی تک وہ باقی ہیں، بقیہ جات. اور غاروں میں انہوں نے گھر بنائے، بڑے بڑے پلرز انہوں نے بنائے. باقاعدہ آرکیولوجسٹ نے اس سٹی کو دریافت بھی کیا، سٹی آف ارم، جو کہ یمن اور عمان کے سائٹ پر جو ہے وہ یہ سٹی آتی ہے. اور ان کو جو ہے وہ ایک ونڈ سٹارم سے اللہ نے ڈسٹروائے کیا. طوفان آیا تھا، بہت زبردست طوفان. پھر سمود کی کہانی ہے آیت نمبر 141 آنورڈ. اور سمود جو ہے یہ الاولا ایک سٹی ہے سعودی عرب میں، جارڈن کے تھوڑا سا بارڈر کے قریب ہے. الاولا جو ہے، یہاں حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہاں سے گزرے تو صحابہ کو کہا کہ روتے ہوئے گزرو یہاں سے، اور صحابہ کو کہا کہ یہ وہ علاقے جہاں نحوست ہے. یعنی صحابہ نے ایک کنویں سے پانی لیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ پانی تم نے پی تو نہیں لیا، یہاں اللہ کا غضب، اللہ کی پنشمنٹ آئی تھی یہاں پہ، یہاں سے جلدی جلدی گزرو. تو صحابہ نے کہا ہم نے تو اس سے آٹا بھی گوندھ لیا اس پانی سے. تو اللہ کے نبی نے کہا اس آٹے کو ضائع کرو، اس پانی کو پھینک دو، اور اس کنویں سے پانی لو جہاں، اس جگہ سے پانی لو جہاں حضرت جو ہے وہ ان کی اونٹنی تھی. قوم سمود میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اونٹنی والا واقعہ سارا. تو یہ الاولا سٹی پلس قوم سمود کے آپ نے کچھ بقیہ جات دیکھنے ہیں تو پیٹرا، سٹی آف پیٹرا، یہ گورو نے اس پہ ڈاکیومنٹری بنائی ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پیٹرا PETRA، یہ جارڈن میں. اور وہ دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ پیٹرا اس دور کا لاس ویگس، گورے کہتے ہیں نا اس دور کا لاس ویگس. یعنی لاس ویگس کی کیا خاص بات ہے کہ وہ ڈیزرٹ ہے، ڈیزرٹ میں اویسز ہے، یعنی پانی ہے ڈیزرٹ میں، وہ پانی آرٹیفیشلی وہاں لے کر آئے. تو یہ لوگ اس جگہ انہوں نے ایسے زبردست پانی کے ذرائع بنائے ہوئے تھے، اور پانی باقاعدہ آتا تھا نالیوں سے. اتنا زبردست ان کا سسٹم تھا واٹر ڈسٹریبیوشن کا، وہ پورا اس ڈاکیومنٹری میں بتایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا چیخ کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا کہ یہ اپنے غاروں میں جا کر چھپ گئے، اور وہ ساؤنڈ کا عذاب تھا. اور انہوں نے کہا تھا باقاعدہ یہ کہ ہم عذاب سے بچ جائیں گے، کیونکہ یا قوموں پہ عذاب آتا ہے آسمان سے، یا قوموں پہ عذاب آتا ہے جو ہے وہ ونڈ سے، یا قوموں پہ عذاب آتا ہے زمین سے. ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اللہ انہیں چیخ کا یعنی ساؤنڈ کا عذاب دے دے گا اور وہ اپنے غار میں اوندے منہ پڑے ختم ہو جائیں.
تو یہ جو ہے قوم سمود، اس پر بھی آپ سرچ کریں. پھر قوم لوط جو آج کل ایک موومنٹ ہے LGBT اور بڑے لوگ اس کا اللہ معاف کرے شکار ہو رہے ہیں، ہمارے انوسینٹ نوجوان. انوسینٹ سے مراد ہے جن کو علم نہیں ہے. تو میں ایک ہی بات کروں گا انشاءاللہ جس سے آپ کو یہ ساری چیز سمجھ آ جائے گی. دجالیت یہی ہے کہ ایک چیز کو ایسے دکھایا جائے کہ اگلے کے جذبات جو ہیں وہ اپیل کی جائے، اس کے جذبات کو چیز اپیل کرے. اب یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے موویز اور ایسی چیزیں بنا رہے ہیں کہ جس میں ایک انتہائی مظلوم سا ایک کریکٹر دکھایا ہوتا ہے جو بیچارہ لڑکیوں جیسا تھا، اس کو بڑا کہا گیا، بچپن سے چھیڑا گیا، اس کو الفاظ ایسے کہے گئے، بلی کیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ اس میں کچھ ایسی خواہشات تھیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے کیا وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ دیکھو کتنا مظلوم ہے. تو لہٰذا چونکہ یہ مظلوم ہے، ہومو سیکشول ہے، اس لیے اس کی تم اس کے رائٹس کے لیے نکلو، اس کے حقوق کے لیے. اور وہ نوجوان جو ہے ہمارا، وہ ظاہر ہے کہ وہ اس پروپیگنڈا میں آ جاتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ دیکھیں میں ایک چور کے بارے میں جو موبائل سنیچر ہے اس کے بارے میں ایک مووی بناؤں کہ وہ بچپن سے بلی ہو رہا تھا اور اس کے ماں باپ نے اسے اگنور کیا، کیونکہ چور بندہ اسی طرح ہی بنتا ہے نا، کوئی نہ کوئی پیچھے سٹوری ہوتی ہے. کھانے کو نہیں تھا، غریب تھا وغیرہ وغیرہ، لہٰذا چور بن گیا. اب تم لوگ سب چور کی حمایت میں نکلو. تو دیکھیں جسٹ بیکاز وہ اس کے ساتھ کچھ واقعات ہوئے ہیں یا جو بھی ہوا معاملہ، یا وہ اس حد تک چور بن گیا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ چوری جائز ہو گئی. تو وہ یہی کر رہے ہیں آج کہ وہ ایسی سٹوریز کریٹ کر کے ہمیں اس بات میں قائل کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ مظلوم ہے لہٰذا یہ جو قوم لوط کا عمل ہے یہ جائز ہو گیا، ہومو سیکشوالٹی جسے ہم کہتے ہیں. تو اللہ نے انہیں ڈسٹرائے کیا میٹیورائٹس بھیج کے، یعنی آگ کے پتھر بھیج کے، یہ ذکر ہے اس میں. اور یہ سٹی آف سوڈم ہے. ماڈرن ڈے اسرائیل اور جارڈن جو ہے اس کے درمیان ہے ڈیڈ سی. تو ڈیڈ سی کے قریب یہ ایک جگہ ہے جو ایکسکیویٹ ہوئی ریسنٹلی، اور یونیورسٹی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، امریکہ کی شاید یونیورسٹی آف مشیگن ہے. بہرحال اس کے آرکیولوجسٹ کی ریسرچ کے مطابق باقاعدہ انہوں نے پروو کیا ہے کہ اس سٹی پہ میٹیورائٹس گرے تھے، اور وہ ایٹامک میٹیورائٹس، یعنی ان کا امپیکٹ ان میٹیورائٹس کا آج کے ایٹم بم سے 100 گنا زیادہ. اور اللہ نے ایگزیکٹ یہ کہا کہ ان پہ ہم نے آگ کے پتھر برسائے تھے، اور وہ ایٹامک، وہ ریسرچ کہہ رہی کہ وہ ایٹامک تھے، یعنی ان میں سے کوئی نہیں بچا، وہ جل گئے. ویئر دیور وہ جل گئے. اور ایٹم بم کا یہی افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ جلا کے رکھ دیتے ہر چیز کو. تو یہ عذاب اللہ نے دیا انہیں، اور یہ بھی آپ سٹی آف سوڈم سرچ کر سکتے ہیں. اور پھر سٹوری آف شعیب علیہ السلام ہے، ورس 181 آنورڈ. قوم شعیب نے کیا جرم کیا؟ دیکھیں ہر قوم نے بہت سے جرائم کیے، لیکن ان کا قوم لوط کا ایک اسپیسیفک جرم جو ظاہر ہے کہ اس کو سوڈمی کہتے ہیں، ہومو سیکشوالٹی. اور قوم شعیب کا جو جرم تھا وہ تھا ناپ تول میں کمی. اور باقاعدہ اللہ نے یہ مینشن کیا آیت نمبر 181 میں کہ شعیب نے انہیں کیا کہا تھا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو اور صحیح سے ناپ تول کر دیا کرو. لیکن وہ اس لیول پہ کرپشن میں گئے اور وہ اللہ نے پکڑ لیا انہیں. اللہ کا عذاب آیا. بہت ان کے گرین لینڈز تھے، ہریالی تھی، باغات تھے، کھیت تھے، بڑا کچھ تھا، لیکن کیا ہے آج آپ دیکھیں وہاں روئنز ہیں. تو یہ ساری جو مثالیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، جو انبیاء، یہ ساری میں نے ہسٹری آپ کو کوٹ کی. اس پہ مزید پڑھیں، ہسٹری پہ گرپ لیں، ان قوموں کے سرچ کریں، یوٹیوب پہ جا کے ڈاکیومنٹریز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. اور ایک امپورٹنٹ بات لاسٹ کہ پوئٹس کے بارے میں، شعراء کے بارے میں اللہ نے کہا ہے. وہ آیت میں آپ کو ڈائریکٹ ہی سنا دیتا ہوں. یہ آیت نمبر 264 ہے، 224 ہے سورہ الشعراء. اور اس سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں کہ اللہ نے شعراء کے بارے میں کیا کہا ہے. اور ہمیں بھی یہی بات سمجھ لینی چاہیے. وہ بات یہ ہے کہ اینڈ دا پوئٹس اونلی دا ڈیویٹرز فالو دیم یتبعہم الغاؤون، کہ وہ ہی انہیں زیادہ فالو کرتے ہیں پوئٹس کو. کس قسم کے؟ کیوں یہ پوئٹس کو کیوں اللہ نے کنڈیم کیا؟ کیوں؟ الم تر انہم فی کل وادی یحیمون، واد یحیمون، ڈو یو ناٹ سی دیٹ ان ایوری ویلی دے روم اینڈ دے سے دیٹ وٹ دے ڈو ناٹ ڈو. اس وجہ سے کنڈمنیشن ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہوائی باتیں ہیں، جو یہ خود نہیں کر رہے ہوتے. تو بالی ووڈ کے لیرکس وہ آپ کے سامنے، وہ بھی پوئٹری ہے. اس میں کیا کیا باتیں، کیا کیا زہر گھولا جا رہا ہے، عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے. تو اللہ نے کہا ان سے دور رہو.
سوائے اللہ نے پھر جو ہے وہ تعریف کر دی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، ایکسیپٹ وہ پوئٹس جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ کو اکثر یاد کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو یہ کہ ان کو پڑھنا کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ پوئٹری ایک ظاہر ہے کہ ایک آرٹ ہے، لیکن یہ کہ زیادہ تر پوئٹس وہ بات کرتے ہیں جس پہ خود عمل نہیں کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ نے ان کو فالو کرنے سے منع فرمایا، اور وہ ہوائی باتیں کرتے ہیں جو درست نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک مزاج ہمیں قائم کرنا چاہیے کہ بلا وجہ ہر پوئم کو پڑھنا، جون ایلیا کو پڑھنے لگ جانا، بندہ پھر ڈپریس ہی ہوگا نا، یعنی ایسے پوئٹس کو پڑھنا جو ناکام عاشقی کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ بھی ناکام عاشق ہی بنیں گے۔ تو اس لیے جو ہے ایسی چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے، انسان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، انسان کو اچھی پوئٹری، علامہ اقبال رحمہ اللہ بہت زبردست انسپریشنل ان کی پوئٹری ہے۔ تو یہ ہے سورہ شعراء کی تھیم۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔